وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا اللہ جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک وہ اللہ تمہارا مولا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے، اس گل وچ کوئی شک نہیں تے کوئی شبہ نہیں کہ اللہ مولا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے کلام دا اختتام نہیں فرمایا کہ فقط اللہ ہی مولا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی تہاڈا مولا ہے تے جبریل بھی تہاڈا مولا ہے تے جتنے صالحین مومنین نے وہ سارے تہاڈے مولا نے. جنہاں سنگیاں نو نیند آئی ہے وہ تھوڑا جا بیدار ہو کے گل سمجھ لو. بیلی کہندے نے کہ صرف اللہ مولا ہے. اسی بھی یہ آنے کہ جے مولا دا تسی مطلب لے رہے ہو عبادت دے لائق تو پھر صرف اللہ مولا ہے، اور کوئی ہستی عبادت دے لائق. اللہ قرآن فرما دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ دی صرف عبادت کرو، اللہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ دا کوئی شریک نہیں ہو، وحدہ لا شریک، عبادت چستا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تھوڑی جی ایک سنگی اپنی غلط فہمی دور فرما لو کہ بعد بیلی اپنے کام علمی دی وجہ تو بعد اوقات کسی گناہ مبتلا ہو جاتے. مثلا نظر مننا، نظر کہندے نے منت نو. نظر مننا، منت مننا یعنی یہ کہنا کہ میرا اے کام ہو جائے تو میں اے منت پوری کراں گا. اس کے متعلق سماعت فرما لو کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ دی کیتی جا سکتی. کسی بھی بزرگ دے مزار تے کھلو کے یہ کہنا کہ بزرگو بابا جی میرا ہے کام تسی کر دیو تے میں تو اٹے مزار ہوتے اے چیز چڑھا دیاں گا یا چڑھاوا کراں گا، اے شرعن جائز نہیں.
بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا کہنا جائز اے نہ کبیا کرو. جدو بھی منت مننی ہوئے تو دا تعلق صرف رب نال ہونا چاہیے. کسی بھی رب تو علاوہ کسی بزرگ کے منت مننا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ سلف صالحین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو ایسا کرنا ثابت نہیں. منت منو تے اے منو کہ اللہ سونیا میرا اے کم ہو جائے، میرا بخار اتر جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میریاں بچیاں دی شادی ہو جائے، میرے بچیاں دے نیک اسباب پیدا ہو جان، مینوں نوکری مل جائے، میری تعلیم مکمل ہو جائے. ایسی کسی بھی جائز شرعی حاجت واسطے اپنے رب اگے منت مننا کہ یا اللہ میں روزے رکھاں گا، میرے مولا میں حج ادا کراں گا، میرے مولا میرے کو طاقت ہے میں عمرہ کراں گا، میرے مولا میں دین دی تبلیغ واسطے ایک محفل پاک دا انعقاد کرا دیاں گا، میں مسجد اتنی خدمت کراں گا، میں اللہ دے راہ تے اتنا پیسہ دیاں گا، میرے مولا میں تیرے راہ تے ایک مسجد بنا دیاں گا، میں راستے رفع عامہ واسطے کوئی کام کر دیاں گا. یا اے اللہ جڑا تیرا فلاں ولی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مزار تے جڑے زائرین ہوندے نے او مولا مسافر ہوندے نے، اگر اللہ سونیا تو میری یہ منت پوری کر دے میں تو میں انہاں مسافران دا کھانے دا اہتمام کر دیاں گا، اتھے لنگر پکا گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن گل کدے نال ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتھے ونڈو گھر ونڈو اے تعین کر سکتے ہو، لیکن گل اپنے خالق نال کرنی ہے، کیونکہ اے عبادت ہے اور رب تو علاوہ کسی دی عبادت کرنا جائز. میرے بھائی یہ مسئلہ تواڈے ذہن وچ آ گیا؟ اگر ایک مسئلہ بھی آج تسی سیکھ کے چلے گئے تو اے تواڈے اج دے جمعے دا سفر پورا ہو گیا. کیونکہ ساڈے بندے کی کردے ایتھے ساڈے کول ایک سید شبیر شاہ جی ہوراں دا مزار ہے، میں ایک مثال دے رہا، ایتھے ساڈے کول سید ثابت شاہ جی ہوراں دا مزار ہے، بندے جاندے نے بابا جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں تواڈے مزار تے بکھر چڑھا دیاں گا، بابا جی ساڈی مجھ کٹی دے وے تے اسی تواڈے مزار تے رسا چڑھا دیاں گے، بابا جی میرے گھر منڈا ہو پوے اسی تواڈے مزار تے سرانا چڑھا دیاں گے. کچھ لوگ ایسے جاہل اور بے وقوف نے، وہ گجرات دے اندر ایک اللہ دے ولی نے، انہاں دے مزار دے بارے عقیدہ رکھ دین کہ ساڈا ہاتھ خراب ہو جائے، بابا جی ساڈا ہاتھ صحیح ہو جائے اسی تواڈی قبر تے ہاتھ چڑھاواں گے، ساڈا پیر خراب ہے اسی تواڈے مزار تے اوتھے بندے اعضائے جسمانی چاندی دے بنا کے چڑھاندے نے. ایسا ہے کہ نہ؟ ایسا ہے نا بھائیو؟ ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے. اگر ایسا کرو گے تو بت پرستاں تے تواڈے وچ فرق ہی رہ جائے گا. لہذا اس چیز نو اپنے اندر پیدا کرو ایک چیز، اور اس چیز دا نام ہے جرت. میں مولویاں نو آکھنا بھی تسی یہ مسئلے بیان کریا کرو تے مینوں علماء کہندے نے شاہ جی تسی کریا کرو، اسی تے کیتے تے بندے آکھنا بھابی نے تے تسی پھر کر لو تو شاید نہ آکھن. میں کہ چلو میں تے کر دیاں دا بھابی بھی کہنا انہیں تے کہہ لین. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. بھائیو اللہ اور اس دے رسول دے دین نو قرآن اور حدیث ہی چلو. کدی کسی بزرگ کو تسی پوچھے ہے بھائی جڑیاں اسی انج کرنے ہاں انج نبی پاک سرکار نے حکم دیتا ہے تے کوئی حدیث ہے دے بارے؟ قرآن دی کوئی آیت ہے؟ اللہ قرآن وچ فرماندے نے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ایک منت دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے. یوفون بالنذر، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اپنی نذور کو پورا کرتے ہیں. جب وہ منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت حسن اور حسین کو بخار ہوا. تو بعد روایات میں حضرت فاطمہ کا ذکر آتا ہے، بعد روایات میں دائی فضہ آپ کی خادمہ فضہ کا ذکر آتا ہے، بعد روایات میں بی بی پاک کا نام آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، منت مانی، نظر مانی کہ مولا میرے بیٹوں کا بخار اتر جائے.
میں روزے رکھوں گی. اے چیز اس لو سنت اور قرآن چو مل رہی. سمجھ آ رہی بھائیو؟ ساڈے جڑا اوورال بندیاں دے عقائد نے انہاں وچ بڑی جہالت بڑی ہوئی ہے. جہالت رچی ہوئی ہے، بندیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے نہ پوچھنا پسند کردے نے. باقی سارے کماں وال بڑی دلچسپی ہے. نواز شریف کدو جاندا ہے؟ نواز شریف کنا چر پیش ہویا ہے؟ پاناما لیکس دا کی فیصلہ ہونا ہے؟ سانو یہ دسو. وہ چنگی گل ہے، تمہیں بڑی خبر رکھنی چاہیے، کرنٹ افیئرس بارے تمہیں ہونی چاہیے انفارمیشن. لیکن یہ انفارمیشن کوئی نہیں. قبر ساڈے جو اسی پیش ہونا ہے تو ساڈے کولوں کی پوچھا جانا ہے؟ نواز شریف دی پیشی دیاں بڑیاں خبراں رکھ دیو، شہباز شریف دیاں گلاں تے بڑے تسی، عمران خان دیاں گلاں تے بڑے تسی کمنٹس دیندے ہو. اس گل تے بھی کدی کمنٹس دیا کر کہ جدوں میں پیش ہونا ہے خبر وچ تے ساڈے پاناما لیکس بھی تو اوتھے کھلنے نا. جی سمجھو کوئی نہ تواڈے پاناما لیکس دی خبر وچ فیصلہ ہونا ہے. تواڈے بھی بڑے بڑے پاناما نے. اوے اپنے پاناما دی بھی کوئی فکر کریا کرو. جے ساڈے اوتھے لیکس ہونے جس لے تے مڑ اوتھے ایسے لیک ہونے نے بکول اوتھے ہونا بھی کوئی نہیں جڑا آکھے بھائی اس کوئی نہ کیتا چھڑ دیو. اس گل دی کوئی نہیں فکر. باسی جدو قبر جا کے پیش ہونا ہے. نواز شریف پیش ہویا جی، انہاں کچھ نہیں آکھیا جی، انہاں معاف کر دینا جی، یہ سارے رلے نے جی، نہیں جی نواز شریف بندہ بڑا چنگا جی. وہ اس گل تے جو 24 گھنٹے باس پیا کرنا ہے بھئی نواز شریف پتہ نہیں پیسے کٹھے کیتے کہ نہیں، پتہ نہیں جرم کیتا ہے کہ نہیں. کدی اپنے جرماں دا بھی حساب دین دے بارے سوچیا کر. جدو تو قبر جانا ہے تیرے کو نہیں پوچھا جانا بھی تو کی کردا رہے، تیرے کو بھی پوچھا جائے گا بھائیا اپنی قبر دی پیشی دی تیاری کر. اساں بھی پیش ہونا ہے، ساڈے کو بھی حساب لیا جانا ہے. اور اتھے سفارش کوئی نہیں بھئی ہے میں کوئی نہیں کیتا تیا میں کیتا تیا میں ادو بچا لواں تے ادے 5000 دے لواں تے ادے لاکھ روپیہ دے لواں تے ادے بیگ گل دیواں تے جج خرید لواں. اتھے جج نہیں خریدے جان گے. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. بھائیا اپنی پیشی تو پہلے کوئی اپنا خیال کر. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ عرفے کھڑی بولے تے آپ فرماندے نے لوئے لوئے بھر لے اڑیے تے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا. اپنے گناہ من یاد کرنا ذرا، اپنے گناہ من یاد کر. سوچ اپنے گناہ سوچ. اپنے گناہ سوچ لے تے اس گل نو مد نظر رکھ لے. میاں صاحب فرما دے نے جدو شام تو پہلا شام ہونی ہے. شام تو پہلا شام کا کی مطلب ہے؟ شام تے شام نال ہی ہوندی ہے. شام تو پہلا شام کی ہوندی ہے؟ دا مطلب ہے میاں صاحب اشارہ فرما رہے نے کہ جدو بندے دی موت ہوندی ہے نا ادو جیڑا ٹائم بھی ہوئے ان انج لگتا ہے جی میں شام ہوندی پئی. جس وقت بھی موت آوے، دوپہر نو آوے، زور ویلے آوے، شام نو آوے، تہجد ویلے آوے، فجر ویلے آوے، مرن والے بندے دی جدو روح نکل رہی ہوندی ہے ان ایسا لگتا ہے جی میں وقت غروب ہو رہا ہے، سورج دے غروب ہون دا ویلا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں جدو تیری شام تو پہلا شام ہونی ہے ادو قبر جان لگیاں تو ڈرنا ہے. اور حدیث شریف چاہتا ہے ادو مردہ آندا ہے جڑا گناہگار ہوئے وہ مینوں کدے لے چلے ہولی ٹرو، مینوں ہولی ٹرو کدے لے چلے ہو بتاؤں گا میرے تے عذاب نازل ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں ادو جو اصلی گھر جاندے ڈر نہیں ہونی بھر لاکھا. ہن تیرے کول وقت ہے، ہن تیرے کول ٹائم ہے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں
کس ویلے تھو تے تو ہو جانا راہی اللہ اکبر میرے عزیزہ اپنی قبر دا فکر کر اپنے حساب دا فکر کر اپنے پیشی دا فکر کر جنہوں اپنی پیشی دا صرف فکر ہی ہو گیا میرے اللہ قرآن فرما دین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صرف ایک خوف آ گیا کہ میں رب کے پیش ہونا ہے فقط ایک خوف آ گیا کہ میں پیش ہونا ہے اللہ اس خوف دی برکت نالوں نو جنت عطا فرما دے اور ایک خوف ایڈی قیمتی چیز ہے میں ایک جملہ بول کے واپس آواں گا کہ اللہ نے اکھاں تے فرشتے مقرر کیتے ہر انسان دی آنکھ تے اور انہاں دی ڈیوٹی کی ہے کہ اگر اس بندے دی آنکھ کھچوں میرے خوف اتھرو نکل جائے تے فرشتے اون سنبھال لیا تیری آنکھ جو خوف خدا اور آخرت پیش ہون دے خوف تو اگر اتھرو آ جائے تے بڑی متائے قیمتی ہے تیرے واسطے بہت بڑی ایک چیز ہے کیونکہ جدو بندہ جہنم میں جائے گا وہ اللہ فرمانے کے فرشتیوں کیا اے دے نامہ اعمال وچ کوئی چیز ہے تو فرشتے عرض کرنے کہ یا اللہ ایک آنسو ہے کتنے فقط ایک آنسو اللہ فرمان گے اس آنسو بھی یہ دے نال دوزخ ہی چھٹو وہ آنسو جہنم میں گرایا جائے گا لیکن کمال ہے خوف خدا نکلے اس پانی دی تاثیر دیکھو جہنم دی وہ آگ جڑی کدے نہیں بجھ دی جب وہ آنسو نال گرے گا تو اس بندے تے جہنم دی آگ ٹھنڈی کر دیتی جائے گی بھائی توجہ ہے حضرات دی اللہ کریم آپ کو اے دولت نصیب کرے کہ آپ کو اپنے گناہ یا گناہ گار ہاں سی گناہ ماں دے انبار نے ڈھیر لگے ہوئے بڑے گناہ گار ہاں دن رات گناہ ماں مبتلا اور ملوث ہاں اور بھائیو اس رحمت دے بھرے دریائے چوں یہ ایک قطرہ بھی مل گئے نا تے کام بڑھ جائے حضور میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا میاں صاحب نے جس قطرے دی بات کی تھی وہ اے ویلی دا میں تواڈے سامنے ذکر کر رہا کہ جی ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا ہے میرا مولا اسی دریا نہیں منگدے کوئی قطرہ ہی دے چھڑ اپنے خوف وچ گرنا گرامی قدر احباب سنگیو اور بھائیو کلیاں بے کہ اپنی محاسبہ کریا کرو اپنے گناہاں دا اپنے لیل و نہار دا اپنے عادات و اتوار دا کہ اسی کس طریق نال جی رہے ہاں اور کی کر رہے ہاں عزیزان محترم میں عرض کر رہا سا تسی غیر ضروری چیزاں بڑا یاد بھی کر دیو تے بڑا ڈسکس بھی کر دیو تے بڑی بحث بھی کر دیو تھوڑا جا اپنے مذہب اور مسلک اور عقیدے بھی ڈسکس کریا کرو تھوڑا جا اس بارے بھی توجہ کریا کرو بھائیو عزیزو عورتاں نو مزارات نہ گھلیا کرو مزارات نو سجدے نہ کریا کرو قبراں نو سجدے نہ کریا کرو قبراں والیاں نو صاحب عطا سمجھ کے انہاں کولوں نہ منگیا کرو انہاں دے وسیلے نال اپنے رب کولوں منگیا کرو بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بات دی انہاں دے وسیلے نال اپنے رب کولوں منگیا کرو دین والا اللہ ہے او وسیلہ اور سبب ہو سکتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں نبی علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام آپ دے دین دے اندر صرف ایک جگہ دا طواف جائز ہے اور وہ ہے بیت اللہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
طواف صرف اللہ دے گھر دا کرو، اس تو علاوہ کسی اور مکان دا طواف کرنا شرعن جائز، شرعن اس کی کوئی سند قرآن اور حدیث نہیں ہے، لہذا اس کا امر دین دا حصہ سمجھنا جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ جا رہی ہے؟ جدو تسی منتا منتے ہو میں بوکھر چڑھا دیاں گا، میں رسہ چڑھا دیاں گا، میں فلاں کر دیاں گا، ایسیاں منتا شرعن نہ منیا کرو۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ منت مننی ہوئے دے منو میں روزے رکھاں گا، میں پورا قرآن بے کے پڑھاں گا، میں نفل پڑھاں گا 200، میں 1000 نفل پڑھاں گا، اللہ سونیا میں دین دی تبلیغ واسطے جاواں گا، میں دین دی تبلیغ کی کوشش کراں گا، میرے مالک میں مسجد بناواں گا، میں صدقہ کراں گا، میں خیرات کراں گا، اے منتا منیا کرو، پٹھیاں منتا نہ منیا کرو، اور نہ ہی اس چیز نو اللہ دا دین سمجھا کرو۔ اے جہالت ہے، چلو ہن جو دس دے پیا مان نہیں لو، مہربانی ہے تہاڈی، میں تو ویسے روز دسنا قدرتی سنیتے ہی نہیں ہونا، میں اکثر دسدا، اور اس سے وجہ تو میں ہر جگہ تے دسن دی کوشش کرنا کہ میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ لیں، تے جس بندے نو علم نہ ہوئے اور یہ کر چکیا ہوئے اس کو گناہ نہیں ہوندا، کیونکہ وہ دے کول تے علم ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرما دیں جدو تیرے کول گل پہنچ جائے اور حجت شرعی قائم ہو جائے پھر تیرے اوتے فرض ہو جاتا ہے اودے اوتے عمل کر۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرما دیں عذاب اس قوم نو میں نہیں دیاں گا جنہ کول میرا پیغام نہیں پہنچیا، جنہ کول پیغام پہنچیا ہے انہاں عمل نہ کیتا تے عذاب بھی تے انہاں نو ہی ہونا ہے نا۔ عزیزان محترم، بی بی سیدہ زہرا پاک نے بڑا معروف واقعہ، آپ نے منت منی کہ میرے بچیاں دا بخار اترے تے اللہ سونے میں روزے رکھاں۔ ساڑھے بندے منتا مندے نے ہنج دیاں، عزیز ثابت شاہ تے دیکھ چڑھا، اے منت چا منی، ٹرالی اچھ لکڑیاں بھی رکھ لیاں، دیکھ بھی رکھ لئی، نائر بھی چیک کے رکھ لیا، تو جٹاں دے آکھے نائی بھی شدے لگ جاندے نے، جٹنے تے مرونا دے آکھے لگنا بنا، انہوں بھی چاہ کے بیچ رکھیا، ادھی ٹرالی بیبیاں دی تے ادھی ٹرالی بندیاں دی، اتے عطا اللہ دی کیسٹ لائی تے سدھی کیتی ثابت شاہ دا، اتھے جا کے ایک سائڈ تے کیمپ لایا، نالے چاول پکائے، نالے پھریا ٹوریا، بعض ذوق بندیاں اتھو بوٹی والے پکوڑے بھی لب جاندے نے، جڑے باڑے ذوق والے انہوں نے کوئی جرس والا سگریٹ بھی لب جاندہ ہے، تے جڑی کچھ ہے اتھو لینی ہوئے وہ اتھو انہوں نے لب جاندی ہو جاندے نے، اتھے نالے پکنک منائی، نالے جناب اونجنو تے نالے مونجنو، اتھے کہیں اپنے پکنک بھی ہو گئی تے منت بھی ہو گئی، موجاں تے بڑی نہیں ہوئیاں۔ وہ میں ایک بندے نہ کیا ہو سکے شاہ جی تسی جو نہ اس ٹرالی چ بیٹھے ہو تے نہ تو انہیں پتہ ہے ان دے چاس کے لیے، میں کہا ہے تو تم ہی سچا قدرتی بہتے ہی نہیں، تے نہ کسی ایڈی ڈاڈی دعوت دیتی ہے میں آؤ جی ضرور ہی وہ نہیں بہ سکے، تے اتنی ضرور عرض کرنے ہیں بھائی کسی استاد اگے بیٹھیا تو تو سمجھا تو انج نہیں کری دا، باز آ جاؤ۔ اگر اچھاڑ مزار دے اتے اس نیت دے چاڑیا جائے کسی قبرستان ہے کہ اللہ والے دی قبر ہے تو بندیاں نو پہچان ہو جائے کہ اللہ دا ولی دی قبر ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن او دے اتے پھر اچھاڑ چاڑی ہونے یہ دی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی غریب نو نہ بزرگاں دے اصالے ثواب دے نا تے صدقہ کرو۔ وہ کپڑا جڑا تسی انہاں دی چادر تے مزار تے چڑھا کے ایڈے قیمتی تے مہنگے کپڑے وہ انہاں دیو خجینہ بیچاریاں کول پاون واسطے کپڑا کوئی نہیں، وہ انہاں دیو کہ اے لو بھائی تے دعا کرو اللہ سونے دا اصالے ثواب تے صدقہ دا انہاں بابا جی ہوراں دی روح نوں پہنچائی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میرے والد صاحب تے مزار دی منت بنتا ہے کہ میں انہاں تے اچھاڑ چڑھاواں گا تے اوتھے اگے اچھاڑ ہے ایک چڑھیا پیا تو کافی ہے، وہ بندہ ایسا کرے کہ وہ اللہ دے راہ تے صدقہ کرے اور نیت کرے کہ انہاں دا اصالے ثواب انہاں نوں پہنچ جائے، تو اے بہترین طریقہ ہے۔ قبر دے اوتے جڑا ہے ایسی کوئی حرکت کرنا جدا قبر والے فائدہ کوئی نہیں، وہ نہیں صحیح۔ میں مثال دینا، بندے قبراں دے اوتے اگربتیاں لا دیندے، بندے قبراں دے اوتے دیوے بال دے، بھائیا قبر تے دیوا بالن دا کی فائدہ ہے؟ یا تے قبر والن روشنی دی ضرورت ہوئے تو پھر بال،
یا جڑا اتنے بیٹھے ہے ان ضرورت ہے تو پھر باڑ لو. مثلا کسی بندے نے قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے تو وہ بندہ اس جگہ تے بیٹھ کے چراغ جلا سکتا ہے, بلب بال سکتا ہے, لائٹنگ کر سکتا ہے, روشنی کر سکتا ہے. یہ جواز دے دلائل موجود نے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنے کسی بندے بیٹھنا نہیں تو او چراغ اتنے نہ جلاؤ, کسی ایسی جگہ تے جلاؤ جتھے روشنی دی ضرورت ہے. جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دیاں قبراں اتو روشن نہ بھی ہون تے اندروں روشن ہوندیاں نے. تے روشنی بیلیا اصل ہے یو جڑی نیک عمل دی وجہ تو اندروں روشنی ہوئے. ہن اتو تسی چودھری دی قبر جتنی بھی روشن کر چھڈو دیو تے کام بندے دیاں پتراں والے نہ ہوئے تے اندر کوئی روشنی جانا ہے؟ اندر روشنی باہروں کوئی نہیں جانا. نیک عمل دا چراغ اندر جلیا تے مڑ روشنی ہونی. یا میرے آقا علیہ السلام جدو قبر چونا ہے اور تیرا سرکار نال کنیکشن اور رابطہ ہویا تے پھر تیری قبر روشن ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دل قبر میں توجہ ہے. اور یہ جناب چراغ والا مسئلہ دس رہا ہے, میں بڑے گوڑوں نہیں گھڑیا. مفتی اہل سنت مفتی احمد یار خان عینی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نے اس سے بیان فرمایا ہے جناب میں آپ کی خدمت پیش کیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. مسئلے تو اس کو دسنا نامی دسیے تے گزارا ہوندا پیا میرا دعا گھراں دا واہ واہ. لیکن میں دستا اس تو آپ متے قبر ایک سن سائیں پھڑ لین کہ یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں, یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں. مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں, مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تیری ڈیوٹی بھی لگی ہے دسن دی, تو تے دس چھڑ دیو. اس واسطے دستا پہ آپ کو تھوڑیاں اپنیاں مردیاں نے بھائیا جی میں مرضی کرو, ساڈا کام تو اندس نے, ڈنڈا تے ہے ہی کوئی نہ, اسی کو طالبان ڈنڈا ڈنڈا کوئی نہیں. گل ڈلیور کرنا پیا. بی بی پاک نے منت منی ہے, توجہ ہے, منت من لی میں روزے رکھنے, میں نہ خدا دا نہ یہ آکھیا کرو گا بینج دی منت من. لیکن وہ انٹرٹینمنٹ والی منت تا کوئی نہ ہوئی. ساری رات نفل پڑھیا بھی تکلیف ہونی ہے, قرآن پڑھیا بھی بابا اسی سال پورا ہاتھ کدی نہیں لایا قرآن پاک نو, ہن پورا قرآن پڑھیے کیویں؟ منت بندے او مندے جندے وچ انٹرٹینمنٹ ہوے. ایتھوں بندے منت مندے تے پیر دے کھارے جاندے. بیبییاں وچ ادھیاں بیبییاں ہوندیاں نے, ادھے بندے ہوندے نے. میں دسو تسی نماز فرض ہے کہ نہ؟ بولو بولو. او پڑھدے بھاویں تھوڑی او فرض تے ہے جے نا, نماز فرض ہے. حی علی الصلاۃ جدو اے آواز مسجد وچ آوندی ہے, عورتاں مسجد وچ رب دے گھر کیوں نہیں آوندیاں؟ تسی مرد جو آ جاندے ہو حی علی الصلاۃ, مومن تے نماز فرض ہے, مرد جوک در جوک مسجد آ جائیں, بیبیاں کیوں نہیں آوندیاں؟ بھائی توجہ ہے نا. عورت مسجد کیوں نہیں آوندی؟ بھائی اس تو نہیں آوندی کہ اللہ دا قانون کہندا ہے, شریعت کہندی ہے اے عورت تو اپنے گھر رہو. میرے گھر بھی نہ تو باہر نکلیں تے تیرا پردہ نہ خراب ہوئے, تینوں گھر رہنا ضروری ہے. میرے گھر بھی نہ جدو عورت نو رب اپنے گھر آن تو روک دیتا ہے تے کسی اور جگہ تے غیر مردہ نال عورت جائے تے کیویں اللہ پاک نو منظور ہو سکتا ہے؟ بھائی سمجھ آئی کوئی نہ؟ تواڈے شہراں وچ رواج گھٹ ہے, ایتھے کام ہوندا خفیہ خفیہ. ساڈے پنڈاں وچ تے گڈی چا کھلار دین تو اعلان آندے نے پیر دے کھارے بس جاؤے, جیڑیاں بیبییاں جانا ہے وہ بھی بھاگیا, اور جیڑیاں بندیاں جانا ہے وہ بھی بھاگیا. تے ایڈے شہراں بھی خوش نہ ہو, تسی بھی شام کلندر تے سارے ٹر جاندے ہو. باسی بڑے پاک لوگ آ ساڈا ہوتے کہ یہ شام کلندر تے تسی بھی بڑے نس نس کے جاندے ہو. اوتھے تسی کی لین جاندے ہو, اس گل دا بھی سان اجے تائیں سمجھ نہیں آئی بے بندے اوتھے کی لین جاندے. او کیڑا کلندر ہے جدی شان پورا سال اسی بیان نہیں کرتے, تسی مڑو تو سنن جاندے ہو. کچھ بندیاں نال عادت ہوندی ہے, گھر مرغی بھی پکی ہوے تے گماٹیاں لو ساگ لیا کے کھاندے نے, جاندے نے بڑا مزیدار سی.
سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اسی پورا سال اتنے اللہ دے ولیاں دی بزرگاں دی گل کرتے رہنے ہاں، لیکن وہ ساڈے جٹ آتے انہیں جیڑی گاں نو اجاڑا کرن دی عادت ہوئے نا یا بکری نو، ان جنہ بھی وڑدے رہو مڑ بھی دنیا دے کھیت وچ پے ہی جاندی ہے۔ ایک کچھ بندے ساڈے شہر دے بھی بڑے اجاڑے کھور نے، انہاں جنہ بھی منع کرو سمجھاؤ او مڑ بھی رسے تڑا کے بھی ٹوری جاندے۔ سمجھ آ رہی نا؟ جتھے تک کسی دی پہنچ ہوئے او باز نہیں آندا پیا تے پنڈاں دے دیاں بیبیاں دے بندے تے سڑک سیدھی کر لیندے نے، او بس پیر دے کھارے چلے ہاں۔ اوے کھارے پیر کول جاؤ، میں نہیں پتا وہ اللہ دے ولی ہون گے، یقیناً اللہ دے ولی ہون گے، اللہ دے ولیاں دا ادب تے احترام ہے، پر میں عرض پیا کرنا مدینے والے میٹھے پیر دا فرمان سن لے، مڑ کھارے پیر تے جانا ہوئے تو تین چھٹی ہے۔ مدینے والے میٹھے پیر دا فرمان ہے وے کہ اگر عورت دا محرم نال نہ ہوئے تے کروڑاں دی جائیداد دی بھی مالک ہوئے تے میرے دربار تے نہ آوے، میں راضیاں گھر بوے۔ جدو محمد عربی دے دربار تے عورت نو محرم تو بغیر دان دی اجازت نہیں تے کسی اور دربار تے جان دی کیویں اجازت ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میرے بھائی مسئلہ ہی دے اور دے نکل گیا، ایسی تقریر کوئی اور کرنی ہے لیکن جیڑی رہ گئی اگلے جمعے تے کر لانگے، تسی گھبرایا ہے نا؟ یہ بھی تقریر ضروری ہے، آخر اتنے بندے جو کٹھے ہوئے نہیں اجتماع ہوئے ہیں تے اس اجتماع وچ کوئی گل تے انہاں نے سمجھا چھڑیے بھائی تھو کے لنگنا جائے، اگو مرضی بندیاں دی ہو جی دے مرضی جان، میرا کام دسنا ہے۔ شان کلندر آنے بھی دسدا پیا تے بساں چ بہ کے کھاریاں پیراں تے جان والے بھی دسدا پیا کہ میٹھے پیر دا فرمان سماعت کر لو میرے بھائیو، دین ہو جڑا قرآن وچ آوے یا نبی دے سونے فرمان وچ آوے، اور جڑا کسی ایسی جگہ تے بیٹھے جتھے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کیتی جائے اور وہ سنی ہو کے اس جگہ تے بیٹھ کے سنے، میں اس نو پورا غیرت مند نہیں سمجھدا۔ غیرت مند ہوئے تے اپنے مرشد تے اپنے پیر تے اپنے ابے دا گلا نہیں سندا، لڑائی نہ بھی کرے تے اٹھ کے دور ہو جاتا ہے۔ اور سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ بھج بھج کے شان کلندر تے جاندے ہو، جنہ دی شان کلندر ہے انہاں نے منانی چاہی دی، کیونکہ انہاں دا عقیدہ ہے لکم دینکم ولی دین، انہاں نے میں نہیں آندا بس تسی نہ مناؤ، وہ منان انہاں دا تے عقیدہ ہوئے، لیکن تیرا عقیدہ نہیں، تیرا عقیدہ نہیں، نہ تیرے عقیدے وچ ناچ تے گانے نو تے گویا تے گوتریاں نو دین سمجھا جاندا ہے۔ ساڑھے عقیدے وچ یا قرآن پڑھیا جائے یا سونے نبی دی حدیث پڑھی جائے یا او دے مطابق کسی اللہ دے ولی دی گل کیتی جائے۔ اللہ سونا اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے جنہ دا کوئی قبلہ ہی نہیں رہ گیا، جس پاس سے ہوا دا رخ ویکھن اوتے ہی ٹر پوندے نے، جتھے بتیاں لگیاں ویکھن۔ منگن والے ہوندے نا تے کسے برادری دا بھی ویاہ ہوئے نا، انہاں نوں پتہ لگ جائے بھائی دے کو حل ہلا ہے تو وہ اپڑ جاندے، انہاں کو کارڈ ہوندا ہے وہ اپڑ جاندے، بس جنہ دا بھی ہوئے ساڈا ہے، انج دے بندے ہر تھاں تے ہوندے نے، آندے جنہ دا بھی ہوئے ساڈا ہے۔ ہائے غیرت والے ہو، مڑ آندے نے مولوی دین ویچ دے پھر دے، کی کر دے نے مولوی پیسے لیں دے، کنے لیندے، کوئی جی لاکھ 60,000 لیندہ پہ ہے، کوئی مولوی جی 50,000 لیندہ پہ ہے، کوئی مولوی 10,000 لیندہ پہ ہے، کوئی مولوی 40,000 لیندہ پہ ہے، کوئی مولوی 25,000 لیندہ پہ ہے۔ جی مولوی دین ویچتے بدے نے، میں کہا جی مولویاں تو کچھ مڑ بھی لے لیا ہے، تسی کنے چ گئے ہو جی؟ کو سمجھ آئیے کوئی نہ، مولویاں تو مڑ بھی کوئی شے لے لئیے تو بڑے پروٹوکول لڑ گئے نے، تسی کس شے تے وکی ہو؟ لنگر چنگا سی، کیا بات ہے، کیڑی قیمت لائیا، چلو مولوی تے وک گئے تے تھوڑے جے مہنگے وکے ہو، ایڈا سستا تے سنیاں تیرا دین بھی نہ جتا تو بیچا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھ میرے بیلیا، اللہ قرآن فرماتے نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔
سستا نہ ویچ، تیرا بھی ایڈا سستا نہیں جیڈا کر چھوڑی۔ حضرات میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین لڑائی دا نا نہیں، محبت دا نا ہے، پر وہ غیرت بندیاں میں جوڑی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، وما علینا الا البلاغ المبین، ساڈا کام تواڈے تک پہنچانا سی، پہنچا رہے ہیں۔ بی بی سیدہ زہرا پاک نے جدو منت منی تے بخار اتر گیا، معروف واقعہ ہے، بیان کر کے پھر اگے چلنا ہے۔ بخار اتر گیا، آپ نے مولا علی نے فرمایا کہ لیاؤ کچھ انتظام کرو روزے رکھنے میں، تو مولا علی نے 3 سا جو لیا، 3 روزے افطار کرنے سن، 3 سا جو افطاری دے 3 دنوں واسطے آپ لے کے آئے۔ تو پہلے دن جدو آپ نے کھانا تیار کر کے سامنے رکھیا اور افطاری دا وقت آیا، روزہ یقیناً تہاڈا ہونا ہے، افطاری دا وقت ہوئے، تیرے اگے افطاری پئی ہوئے، تے کوئی آکھے مین چتے تے تو پانی نال افطار کر، سن تے ڈگر تو بعد بندہ بلائے بھی تے سن غصہ لگ رہا ہے، اون جی ہے میں نلا بلائے چا بشاہ جی کی آل ہے، اور فون چا کرے یا کیوں سی آنے آئے ہون کیڑا ٹائم ہی فون دا، اور سمجھ آؤں دی بھئی کوئی ہون کو فون دا ٹائم ہے، چپ کر مڑ گل کریں گے افطاری کر لیں گے، ساڈا روزہ ہی۔ ہاں بھائی افطاری دا وقت ہے، کھانا آگے، دروازہ کھٹ کے ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے دروازہ کھٹ کے ہے، آپ نے پوچھے کون ہے، آیا کیا جواب آیا جی مسکینہ، مسکینہ، آپ نے روٹی دے دی، مولا حسن نے، مولا حسین نے، تمام گھر والیاں نے اپنی اپنی روٹیاں اللہ دے راہ دے دی، آپ پانی نہ روزہ کھول لیا، افطار کر لیا پانی، صبح پھر پانی نہ رکھیا، دوسرے دن پھر اسی طرح افطاری دا سامان سامنے رکھیا، روٹی پکا کے جو دی بیٹھے، پھر دروازہ کھٹ گیا، کون جی یتیمہ، کی چاہیے روٹی، سارے نے دے دی، پھر پانی نال کھول لے، پھر تیسرا دن آ گیا، اے جی 3 دن پیاسے کربلا اچ رہ نا، اے ٹریننگ ساریاں پہنا دیتی ہوئی آئی، وہ سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ، اے تربیت پہلا گھروں ہوئی سی، بجے 3 دن بھی پتر رہنا پوے تے میرے بیٹے نو پرواہ نہیں ہوئے گی۔ تیسرا دن پھر آیا، پھر دروازہ کھٹ گیا، پوچھیا کون جی میں کہتی ہوں آج جی کہت تو رہا ہویا تے بھوک بڑی جی آلے رسول دے بوئے تے آیا تے میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، پیر علی پاک نے مڑ دے چھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن کہندہ ہے 3 دن گزرے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک روایت ہے یتیم سی مسکین سی تے کہتی سی، ایک روایت ہے ہوندہ ہے کہ 3 دن مختلف نام بدل کے آن والا، نہ یتیم سی نہ مسکین سی نہ قیدی سی، اللہ دے محبوب دے گھر والیاں دی ازمائش کرن واسطے اللہ دا فرشتہ ہوندا رہا ہے آلے رسول دے دروازے تے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاندا رہا ہے، یا علی سرکار میں منگتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں میں نو بندیاں دیں دی ایک باری ضرور پڑھیا گیا، تو پھر میں نہ چلو جی سنگیاں دا دل ہے تو میں پڑھ دیاں گا، بیلی راضی ہو جانتے اللہ راضی ہو جاتا ہے، آؤ مل کے کہہ لو یا علی سرکار میں منگتا تیرا، پڑھئے یا علی میرا کر دو بیڑا پار، میں منگتا تیرا، پڑھئے یا علی سرکار میں منگتا، اللہ دا قرآن گواہ ہے، اللہ فرمانے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یا
سرکار میں منگتا، پڑھیے پڑھیے یا علی سرکار میں منگتا تیرا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی تیرا۔ آپ نے تیجے دن پھر خیرات کی دیئے، اور خیرات کرنا اے سخی بندیاں دا کام ہوندہ ہے۔ تو میرے پاک نبی فرما دن السخی قریب من اللہ، جڑا سخی ہوندہ ہے وہ اللہ دے نیڑے ہو جاتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہوندہ ہے۔ عزیزو، سخاوت میرے پیر مولا علی تو شروع ہوندی ہے۔ میرے پیر مولا علی مسجد اچھنے، اللہ تا قرآن گواہ ہے، آپ مسجد اچھنے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل آیا آکے کہندہ ہے مسجد نبوی اچھ رہن والے ہو میں بڑا غریب ہاں، مسجد نبوی اچھ ٹھہرن والے ہو میں بڑا غریب ہاں، میری امداد کرو، کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ انہیں اینجا حادثہ کیتے مولا علی نماز اچھنے، انہیں علی کیتی اللہ سونیاں گواہ روی تیرے یار دی مسجد چو خالی جا رہا ہوں، اللہ سونیاں گواہ روی میں تیرے نبی دی مسجد چو خالی جا رہا ہوں۔ تے ہوئے مسجد دور دی نہ ادوں کوئی خالی جاندہ سی نہ ہن کوئی خالی جاندہ ہے۔ پتہ نہیں بندیاں نوں سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ اوے اللہ تے اللہ دے حبیب نو تے نبی دیاں غلاماں نو اے وارے ہی نہیں کہ کوئی محمد عربی دے گھرانے تو بھی خالی واپس چلا جائے۔ میرے پیر اس وقت حالت رکوع سمجھدو اس نے دعا کی تھی یا اللہ میں خالی جا رہا ہوں۔ میرے پیر مولا علی نے رکوع تو اپنے گھٹنے تو ہاتھ اٹھا کے اس سائل وال کیتا ہے، اپنی انگلی دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ دے انگلی تے چاندی دی انگوٹھی سی، سائل نے چاندی دی انگوٹھی نماز پڑھ دیاں اتاری۔ تاریخ عالم شاہد ہے انج کسی نے سخاوت نہیں کیتی ہونی، با نماز بھی پہ پڑھتا ہوئے تے سخاوت بھی کرے۔ نماز اگر کوئی ایسا عمل کرے تو عمل کثیر نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جدو میرے پیر مولا علی نے ایسا عمل فرمایا، اللہ فرمایا سونیا انما ولیکم اللہ، حضور تے قرآن آ گیا، حضور تے قرآن آ گیا، حضرت علی دی اس ادا تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة فہم صدقے جاواں جس نہ اس حالت اللہ فرمایا سونیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک اللہ تو ہڈا ولی، ایک اللہ تو ہڈا مولا ہے، ایک اللہ دا رسول تو ہڈا مولا ہے۔ تے جس ہستی نے عالم رکوع دے اندر اے منگتے نو خیرات دیتی ہے، قیامت تک آن والے مومنوں یاد رکھیا جے او ہستی تو ہڈی سارے دی مولا ہے۔ بات سنگی سمجھ دیں بھائی، شاید مولا کسی اور نو آکھیے تے شرک ہوندہ ہے، مولا بمانا لائق عبادت ہوئے تے پھر شرک ہے۔ لیکن پیر سید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڈا آپ فرمان دیں جدو اسی علی نے مولا آنے تے او دا مطلب لائق عبادت نہیں ہوندہ، آپ فرمان دیں او دا مطلب بھی ہوندہ ہے کہ ہر مومن علی نال محبت رکھتا ہے، علی ہر مومن دا یار ہے، علی ہر مومن دا دوست ہے، مولا بمانا دوست ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ ایک تالاب تے کھڑے اور اس تالاب دا نام ہے غدیر خم، تے کچھ لوگاں نے حضرت علی نے ایک عمل کی شکایت کی تھی حضور اگے،
جنگ فتح ہوئی، مولا علی فتح کرن گئے سن تو جنگ فتح ہوئی تو آپ نے ایک لونڈی اپنے استعمال اپنے زیر تصرف اس کو حاصل کر لیا مال غنیمت چھو تو لوگاں لکھ کے حضور دی خدمت پیش کیتا، یا رسول اللہ حضرت علی نے تقسیم تو پہلا حصہ لے لیا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ میرے آقا فرماندے ہیں ما تریدون من علی تو انو علی نال پرابلم کی ہے؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کہیں نہ ما تریدون من علی تم علی کے بارے میں ارادہ کیا رکھتے ہو؟ جب میں پنجابی ترجمہ کرنا تو یہ ہی بنتا ہے اوہ تو انو پرابلم کی ہے، اوہ تو انو اس علی دے بارے مسئلہ کی ہے۔ صحابہ حیرت ہے کہ حضور غصے چاہ گئے، غصے تو میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے مولا علی دا ہاتھ پڑھ کے کھڑا کر کے فرمایا یاد رکھو جڑے محمد دا کلمہ پڑھ دیو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جڑا محمد نو مولا مندا ہے علی نو بھی مولا مننے گا تے تا مومن ہوئے گا۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ گل دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور جس ویلے آپ نے اعلان فرمایا، شیعہ سنی کتاباں میں لکھا ہویا ہے، آپ دا اعلان سن کے سب تو پہلے حضرت عمر اٹھے، حضرت براء ابن عازب عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی تواڈے غضب تو کہ اللہ دے غضب تو پناہ منگنیا سونیا معافیاں مل جا۔ حضرت عمر اٹھے کہ آپ نے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا، توجہ نال جملہ سننا، آپ نے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا اور پکڑ کے تے حضرت علی نو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے، رسول اللہ نے توانو ہر مومن دا مولا بنا چھڑے۔ عمر سب تو پہلے علی نو مولا منے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق تے عجیب و غریب بہتان ترازی کرنے والے دوست سن لین کہ حضرت علی نو مولا منوایا محمد کریم نے ہے، لیکن سب تو پہلے منیا عمر نے، ہن قیامت تک علی نو مولا مننا حضرت عمر دی سنت کہلائے گا۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ میرے بھائی ہن اگر اللہ سونے پوچھیا قیامت نو کہ تو انہوں پتہ نہیں مولا میں ہاں، پھر تسی کسی اور نو مولا کیوں منے؟ جواب اللہ سونیا اساں تے ان کوئی ویکھیا، ہائے ہائے اللہ نے کسے تکیا ہے؟ جی نہیں تکیا، کیوں؟ اللہ فرماتے لا تدرکہ الابصار، حشر تو پہلے کوئی آنکھ اپنے خالق نو نہیں ویکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھ نہیں ویکھ سکتی، تساں کوئی نہیں تکیا، میں کوئی نہیں تکیا، منیا ہے جے کس منوایا؟ اللہ سونیا اساں تیرے محبوب کو سنیا ہے کہ تو ایک کے تے آن ڈٹھیاں تیرے نبی دے آنکھیں لگ کے تینوں مولا بنیا ہے، تے جس محبوب دے آنکھیں لگ کے کہن تے جدے فرمان تے اسی آن ڈٹھیاں تینوں منیا ہے، مالکہ اسے نبی دے آنکھیں لگ کے اسی اور علی نے مولا منیا ہے، ہن تو جانتے تیرا نبی جانے۔ عزیزان محترم، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مولا دا ایک معنی مشکل کشا بھی ہوتا ہے، جڑا مشکل وقت تو اڈی مدد کرے، مشکل دور کرے، ان مشکل کشا دے تے حضرت علی مومنہ دے مشکل کشا سن، حضرت علی مومنین دے مشکل کشا سن۔ بھائی 30 تے 39 دن جنگ ہوندی نہیں، خیبر فتح نہیں ہویا، 39 دن جنگ ہوندی رہی ہے تو فتح نہیں ہویا، مشکل ہے نا؟ مشکل ہے، اتنا بڑا قلعہ قبوس 39 دن تو فتح نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے فرمایا چپ کروئے لاؤ تینہ هذه الرایت غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں جھنڈا اس مرد نو دیاں گا جدے ہاتھوں تے اللہ فتح عطا فرما دے۔ ہاں 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 میرے
پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے. میرے آقا فرماندے نے این علی ابن ابی طالب, ابو علی ابن ابی طالب کتھے نے؟ صحابہ کی دی یا رسول اللہ تدمع عیناہ, کملی والے انہاں دیاں اکھاں چوں پانی بہ رہا ہے, اکھاں نو مسئلہ ہے, اکھاں ٹھیک نہیں خراب نے. میرے پاک نبی فرماندے نے بلا کے لیا علی نو. یا رسول اللہ انہاں دیاں اکھاں خراب. صحابہ کہندے نے اس دن ساڈا سارے دا دل سی کہ حضور نے فرمایا کل اون دینا جنوں فتح ہونی ہے کدی جھنڈا سانو ڈی جائے. لیکن صدقے جائیے میرے آقا فرماندے نے این علی ابن ابی طالب, یا رسول اللہ خیمے وچ نے تو انہاں دی اکھاں نہیں صحیح. میرے نبی فرماندے جاؤ بلا کے لے آؤ. حضرت مولا علی حضور دی خدمت چائے. میرے آقا نے اپنا لاب دہن نکال کے مولا علی دیاں اکھاں مبارکاں چشمان مبارک تے لایا. جدو چشمان مبارک تے لایا حضور دے لاب دہن دے اندر اللہ نے نیاں برکتاں رکھیاں نے. جس صدیق دی اڈی تے لگے زہر دا اثر دور ہوندا ہے, علی دیاں اکھاں تے لگے تے اکھاں فوراً ٹھیک ہو جاندیاں نے. میرے پیر نو نبی پاک نے فرمایا اے جھنڈا لے علی جا, اللہ تیرے ہاتھ تے فتح دے گا. میرے پیر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ انہاں نال کنی دیر لڑا؟ بھائی توجہ کیتی کوئی نہ. یا رسول اللہ کنی دیر تک لڑا میں انہاں نال؟ اللہ اکبر. صدقے جاواں اے نہیں آکھیا بھئی ہن شام نو تے واپس آ ہی جانا ہے. یا رسول اللہ کتھوں تک لڑا؟ فرما علی دعوت دیں گے ایک بندہ بھی تیرے کہن تے ایمان تے آ گیا تے سرخ اٹھا رہنو بہتر ہے, جا لڑ جتنی دیر تک اللہ تینو فتح نہ دے. میرے پیر مولا علی آئے تے آپ نے جھنڈا, بہت بڑی ایک چٹان پئی سی, میرے پیر نے جدو دے اتے جھنڈا لایا نا تے چٹان دے اندر جھنڈا کھب گیا. لا کے آپ کھڑے ہوئے تے کہندے نے کہ جڑا مرحب سی نا مرحب, او سر تو لے کے تے پیراں تک لوہے وچ غرق سی تے دی پاور نہیں سی کہ وہ گھوڑے نو اٹھا لیندا سی. اتنا وہ طویل الجثہ سی کہ وہ گھوڑے نو انج ہاتھ پاندا سی تھلوں. اج میں بکری دے چھوٹے بچے نوں بندہ انج کر کے چک لیندا, وہ گھوڑے نے انج چک لیندا سی. وہ باہر نکلے اور کہا کون آیا میرے مقابلے تے لڑن تے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیر مولا علی فرماندے نے آ جاؤ کلمہ پڑھ لو, خیبر والیو کلمہ پڑھ لو. انہاں کہا آج تک دنیا تے میرے نال لڑن والا آیا کوئی نہیں, آج تک کسی بندے جرت نہیں کی کہ وہ مرحب نو آکھے میرے نال لڑ, تو کون ہے؟ میرے پیر مولا علی فرماندے میرا نام علی ابن ابی طالب ہے, میں بھی محمد عربی دا شیر ہاں. میرے پیر مولا علی سامنے آئے, مرحب کہندے وار کر لے پہلے. آپ فرماتے نے ویکھ لے مرحب تیرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں, میرا نام شیر ہے, میرا نام شیر ہے. میری امی نے بھی مینوں شیر آکھیا اور میرے نبی نے بھی مینوں اسد اللہ دا لقب دیتا ہوا. حضرات دی وقار تاریخ دیاں کتاباں کہندیاں نے ایک چٹان تراش کے, چٹان سمجھ رہے ہو, چٹان پتھر دی موٹی ساری سل نو کہندے, اس نے وہ تراش کے تے اپنے سر تے رکھی سی. کوئی چھوٹی موٹی ٹوپی نہیں, وہ چٹان سر تے تھلے اس تے لوہا سی. او دا پورا وجود اکھی تو سوا لوہے وچ غرق سی اور وہ لوہے وچ ڈوبا ہویا سی. انہوں اس گل تے بڑا غرور سی بھئی ایڈا طاقتور بندہ کیڑا ہے جڑا مینوں زخمی بھی کر سکے. کتاباں دے اندر ہوندا میرے پیر مولا علی ایک پتھر دے اوتے ٹیک لا کے اپنا ایک پیر پتھر دے اوتے رکھ کے ہوا وچ مولا علی نے پرواز کر کے تلوار مرحب دے سر تے ماری ہے. تلوار ذوالفقار حیدری نے پتھر دی چٹان دے دو ٹکڑے کیتے, سر تے آئی, سر دے دو ٹکڑے کیتے تے سینے چائی, سینے دے دو ٹکڑے کیتے تے پیٹ چائی. جدو پیٹ نو چاک کر دیا ہویا او دے دعا پیران دے درمیان تو گزری تے زمین اللہ دی بار گئے چل کر دیئے. اللہ سونے میں علی دی تلوار تو تیری پناہ منگنی, علی دی تلوار تو بچا. مولا علی نے تلوار نو روکیا لیکن جاندی جاندی زمین تے خراش ڈال گئی. اتھے مولا علی دی تلوار لگی, پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. خیبر والے حیران ہو گئے, ساڈا
ایڈا وڈا بہادر اکو وار دو ٹکڑے کیویں ہو گیا ہے؟ پر خیبر دے میدان میں اجے اے تو بھی ایک حیرتناک منظر ویکھنا سی۔ مولا علی دی تلوار دوران جنگ تھلے گری، مولا علی دوڑے قلعہ خیبر دا دروازہ پکڑیا، ادو نعرہ تکبیر ماریا۔ تاریخ کہندیاں نے 80 من وزن والا دروازہ مولا علی نے ایکو ہاتھ نال اکھاڑ کے اپنی ڈھال بڑھا لیا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، سینکڑوں کتابیں موجود ہے۔ خیبر دی فضائے چ نعرہ پیا گونجدا ہے، لا فتح الا علی۔ فتح کہندے نے جوانی، جن دی جوانی چڑھدی ہوئے نا انہوں عربی چ کہندے نے فتح۔ خیبر دیاں وادیاں گواہ نے، نہ کسے صحابی دا اے بول ہے، نہ رسول اللہ دا اے شعر ہے، نہ کسے شاعر دا اے شعر ہے۔ اے آواز آ رہی ہے خیبر دیاں وادیاں ہی، حاطف غیب تو آواز آ رہی ہے، لا فتح الا اوہ دنیا والو، اس کائنات علی تو وڈا جوان اللہ سونے نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، جنہ دی زبان اور لہجہ اجازت دیتا ہوئے انہوں نے اجازت دے رہے ہیں، میرے نال آؤ مل کے پڑھ لو، شاہ مردان علی، شاہ مردان۔ کیا جملہ ہے؟ شاہ مردان۔ دنیا میں جتنے مرد ہون گے انہاں دے شاہ دا نام علی ہے، شاہ مردان علی، شاہ مردان۔ بھائی دل وچ پیار آوے تے پڑھ شاہ مردان۔ بڑا معروف جملہ ہے جڑا ایتھے میں اکثر بول دینا ہونا، میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں، دیکھ کر انہیں علی کی صدائیں دیتا ہوں۔ بھائی سمجھ آئی گے؟ جتھے منکر ہوئے اتھے علی دا نام لین دی چاسی وکری ہوندی۔ میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں، دیکھ کر انہیں علی کی صدائیں دیتا ہوں، اور لے کر نام علی جب دل میں پیار آتا ہے، میں اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہوں۔ آنکھوں نہ شاہ مردان علی، شاہ مردان۔ جنہوں علی دا نام لیا دل وچ سکون محسوس ہوئے نا، او سمجھے میری اماں دا کریکٹر ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ مردان طبقات ابن سعد، کتاب دا کی نام ہے طبقات ابن سعد۔ اس دے اندر لکھیا جدو مولا علی کسی نے لڑدے سن یا دو ہاتھاں نال اٹھا لیندے سن۔ اے مولا علی دا سٹائل سی کہ جدو آپ کسی نال لڑدے سن نا انہوں دو ہاتھاں نال اٹھا لیندے سن۔ آپ اتنی پاور دے مالک سن یا آپ اس نے اٹھا لیندے سن کہ پھر جتھے آپ دی مرضی ہوندی سی اوتھے سٹ دے آئے، تے جنوں ایک باری سٹیا نے موڑ اٹھیا نہیں۔ آنکھوں نہ بیلیو شاہ مردان
علی شاہ مردان شیر یزدان یزدان فارسی دے اندر خدا تعالیٰ دا ایک نام ہے یزدان اللہ اکبر شاہ مردان علی شیر یزدان علی قوت پروردگار قوت پر میں کی بیانا قوت پروردگار تے ایک جملہ دیاں گا قوت پروردگار تے ایک جملہ دیاں گا کوفہ دی مسجد چ بہ کے میرے پیر سکی روٹی دے ٹکڑے چبا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے ایک بندہ ذکر دے سونیا 80 من دا دروازہ ایک ہاتھ نال اٹھا لیندے سی اے روٹی دا ٹکڑا چبان تے دقت کیوں ہو رہی ہے تے آپ فرما دیں سوال کرنے والے اوتھے قوت اللہ دی عطا نال سی ہن میں اپنی جسمانی قوت صرف پیا کرنا وا قوت پروردگار قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی شاہ مردان علی شاہ مردان میرے پیر جنوں بار کر دینے ایک کو مار دینے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھے کہ مولا علی دے بازو اور کلائیاں انہاں دا سائز برابر سی کوئی سمجھ آئی گل لیکن آپ نے حلیہ شریف میں لکھا ہے کہ آپ دیاں کلائیاں اور آپ دے بازو دا سائز برابر سے یعنی آپ دیاں کلائیاں اتنیاں بوٹیاں اور طاقتور سن جویں شیر دیاں ہوندیاں اور آپ دے بازو اور کندھے اتنے مضبوط سن مورخین لکھ دیں جویں شیر دے شانے دی ہڈی مضبوط ہوندی ہے نا انج مولا علی پاک سرکار دی ہڈی بھی مضبوط سی اور آپ دی داڑھی مبارک بڑی سی جدو دوروں ویکھیا انج ہیبت ہوندی سی جویں ببر شیر آندا تو اللہ اکبر میں آپ کو مولا علی پاک سرکار دا اولیاء تھوڑا جا بیان کر آپ دا قد نہ اونچا سی تے نہ آپ دا قد چھوٹا سی درمیانے قد دے مضبوط اور چوڑے سینے دے مالک سن حضرت مولا علی پاک اللہ اکبر کبیرہ ویکھن والیاں نو دوروں لگدا سی جویں اللہ دا شیر آ رہا ہے شاہ اللہ اکبر لطیفہ نہیں ہے میں ایک جملہ تو دے ہوا تاریخ کی کتاباں چ لکھیا مولا علی ایک بندے نہ لڑے جدو آپ نے انہیں گرایا تے گرا کے واپس ٹر پے گرا کے واپس ٹر کے انہیں ماریا نا صحابی رسول پوچھتے ہیں یا علی تو سان ماریا کیوں نہیں تاریخ کی کتاباں چ لکھیا مولا علی فرماندے نے دا ستر کھل گیا سی تے اس نامرد دا پیشاب نکل گیا سی سمجھ آئیے کوئی نہیں ویسے میں لمبی بات نہیں کرتا انی کو ضرور کرنا بہت بڑا مولا علی آئے نا مولا علی دا نام ہی لبیے چاہتے بڑیاں بڑیاں دا رنگ ہونا بھی اڑ جاتا ہے ویسے یہ تجربہ تو تانوی ہویا ہی ہونا ہے اور سنیوں کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یہ تجربہ تانوی ہویا ہونا ہے کہ اجے بھی مولا علی دے نائے چیٹی حیبت ہے کہ جتھے نارا مارو یا ناس جان گے یا لڑ جان گے اللہ اکبر کبیرہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے آپ فرماتے ہیں اشجع الاشجعین سید المتقین شیر شمشیر زن شاہ خیر
پر شکن. توجہ کی تھی کوئی نا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ پر شکن پر توے دست قدرت پیلا سلام پر توے دست قدرت پہ شیر شمشیر زن شاہ پر شکن پر توے دست قدرت پہ. باقی انشاءاللہ میں اگلے جمعے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات طیبات دے کچھ گوشے اگلے جمعے تے انشاءاللہ پیش کرانگا. اللہ کریم صاحب دی حاضری قبول فرمائے.